مجھے ایک دفعہ ایک پاکستانی سفارتکار ڈپلومیٹ سے ملنے کا موقع ملا، اور میں نے اپنا جیسے کہتے ہیں نا غصہ شیئر کیا، رنج شیئر کیا. میں نے کہا جی ہم کیوں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، اور جو گلوبل ڈیولپمنٹ ہے میں چائنا سے قربتیں اور امریکہ سے دوریاں، بس یہی شاید کہانی ہے ہماری موجودہ خارجہ پالیسی کی. ایبسلیوٹلی ناٹ کی قیمت کہیں اس کو، یا دورہ روس کے آفٹر ایفیکٹس کہیں، پاکستان، امریکہ اور یورپ کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ انڈو پیسیفک میں کیا ہو رہا ہے. یہی سارے کے سارے جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، یہ جب سار کا حصہ ہوا کرتے تھے اور ہم ان کے پارٹنر ہوا کرتے تھے. ابھی ایک ایک کر کے کچھ انڈیا ان کو ڈریگ کر کے لے گیا. آپ کو یاد ہے ریسنٹلی جب میں نے یہ کولمبو سیکیورٹی کانکلیو کی بات کی کہ جس میں انڈیا کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب، وہ along with the partners from Maldives and سری لنکا، اور وہ ساتھ بنگلہ دیش کو بھی ملا رہے ہیں، ساتھ انہوں نے کچھ افریقن ممالک کو بھی ملایا ہوا ہے. سو انڈیا جو ہے اس نے اپنے انہی ساؤتھ ایشین پارٹنرز کا رخ انڈو پیسیفک کی طرف کر دیا. اب پاکستان اس ساری گلوبل ڈسکشن سے، جو ریجنل ڈسکشن میں کہہ رہا ہوں، اس سے باہر ہے. ہمارے کیا مسائل ہیں؟ ہم وہی پرانے رونے رو رہے ہیں جناب. افغانستان میں یہ ہو گیا، اسلاموفوبیا یہ ہو گیا، جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انٹرنلی ہماری جو ڈیموکریٹک معاملات ہیں وہ خراب پڑے ہوئے ہیں، اور ہم وہ اپنی پرانی کہانی سنا رہے ہیں. اور ادھر وہ جو انڈیا کا تو خیر ملٹی لیٹرل ریلیشن شپ ہے ہی ہے. بنگلہ دیش جو ہے وہ آئی ٹی میں وہاں پہ انویسٹمنٹ جو امریکنز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے بزنس پارٹنرشپ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ اپنی انہینس کر رہے ہیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امریکنز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں چائنا کا جو زیادہ انفلوئنس ہے اس کو انڈیا کے ساتھ مل کے بنگلہ دیش میں کم کرنا. ناظرین، وزیراعظم عمران خان کا دورہ روس ہو یا پاکستان کا چائنا کی طرف جھکاؤ، عالمی سطح پر افغانستان کے حق میں آواز اٹھانا ہو یا پھر یوکرین جنگ میں نیوٹرل رہنے کی ہماری پالیسی، عالمی طاقتیں یہ سب آسانی سے ہضم کرنے کو تیار نہیں ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ فیٹف کی 34 میں سے 32 شرائط پوری کرنے کے باوجود پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نہیں نکالا گیا. اور دوسری طرف آئی ایم ایف کے تیور بھی اب بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں. عالمی طاقتوں کی جو دوگلی پالیسی ہے کیوں ہے، اور پاکستان اس وقت اس صورتحال میں کہاں کھڑا ہے؟ اچھا، انڈیا جو ہے وہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھتا ہے. انڈیا کا تو دیکھ لیں، وہ رشیا سے آئل لے رہے ہیں، تو وائٹ ہاؤس کی اس کی اسٹیٹمنٹ کل دوبارہ آئی ہے. انہوں نے کہا یہ جو سینکشن ہے انڈیا پہ اپلائی نہیں ہوتی. اب آپ امیجن کریں نا کہ کس طرح وائٹ ہاؤس کلیریفیکیشنز دے رہا ہے when it comes there. اب اگر بنگلہ دیش کا سیکیورٹی کوآپریشن دیکھا جائے تو یہ کچھ ایسے ہیں جو سیکیورٹی کوآپریشنز بنگلہ دیش کر رہا ہے، جس طرح جنرل سیکیورٹی آف ملٹری انفارمیشن ایگریمنٹ ہے، یا ایکوزیشن اینڈ کراس سروسنگ ایک ایگریمنٹ ہے. یہ بیسیکلی ڈیفنس ایگریمنٹس جو بنگلہ دیش کر رہا ہے اس کے ساتھ. پھر اسی طرح انڈو پیسیفک میں ٹیررزم کے حوالے سے جو ہے وہ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیفنس ایگریمنٹس مزید جو ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ کس طرح، کیونکہ بنگلہ دیش کو وہ ایک ایز اے انڈو پیسیفک پارٹنر کے طور پہ لے رہے ہیں امریکنز. جب آپ ان کو انڈو پیسیفک پارٹنر کے طور پہ لیں گے تو آپ کو وہ انویسٹمنٹس بھی کریں گے. آپ ریسنٹلی آپ کو یاد ہے جو امریکہ کے فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو تھے، وہ جاتے جاتے آئی تھنک مالدیوز میں بھی اپنی جو ایمبیسی کھول گئے تھے. وہاں پہ ان کی ایمبیسی نہیں تھی آئی تھنک. سو یہ جو چیزیں ہیں وہ انڈو پیسیفک کے حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے. اب یہ جو انڈو پیسیفک کو ہم نے اگنور کر دیا، دنیا سب نے پکڑ لیا اس کو. اور جہاں جہاں پہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ کیپیسٹی تھی، کچھ آپ کی اسٹریٹجک پوزیشن تھی، کچھ آپ کا فیوچر آؤٹ لک تھا، کچھ آپ کی ڈومیسٹک کوہیژن تھی. دیکھیں بنگلہ دیش میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، انڈیا کے اندر بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. بنگلہ دیش میں ٹھیک ہے چلتے رہتے ہیں مسائل، لیکن اوور آل لارجلی بنگلہ دیش کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، جس کو میرا خیال ہے کہ وہ امریکنز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. سو یہ انڈو پیسیفک نیشن جو ایمرج ہو رہی ہیں، انڈو پیسیفک پارٹنرشپ ہو رہی ہے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. اور سری لنکا بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہے. گو کہ سری لنکا ایک بڑے فائنینشیل مسائل سے گزر ہے، لیکن اس کو کوئی وہاں سے اسپیس نہیں دے گا.
سری لنکا کو کسی نے کوئی سپیس نہیں دینی، سوائے انڈیا دے رہا ہے سپیس یا چائنا سپیس دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکنز وہ بڑے پیسے لے کے جا کے وہاں نہیں بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو یہاں سے نکالتے ہیں۔ ڈپلومیٹ سے ملا تو میں نے کہا یار آپ کیوں انڈو پیسفک کو اگنور کر رہے ہیں، آپ کیوں اس کو نہیں دیکھ رہے؟ انہوں نے کہا جی بیسیکلی دیکھیں وہ انہوں نے انڈیا کو بڑا مین اسٹریم کر دیا۔ تو میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یو ہیو ٹو کوآپریٹ، یو ہیو ٹو ورک، یو ہیو ٹو انگیج۔ پھر میں نے پوچھا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کیوں؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں وہ چائنا ہمارا دوست ہے، امریکہ جو ہمارا، امریکہ نے سیدھا انڈو پیسفک اسٹریٹجی بنائی چائنا کے خلاف۔ I said so what؟ آپ ایک ہم کوئی جسے کہتے ہیں نا کھوپے پا کے تو نہیں بیٹھے ساری قوم ان کھوپے لائے نے کہ ایسا سیدھا سیدھا وہی کرنا ہے، we are putting all eggs in one basket، یا ہم نے ڈائیورسفیکیشن کرنی ہے۔ آپ اپنا نیوی کو رول دیں، آپ ایک میری ٹائم نیشن کے طور پہ مرج کریں، آپ میری ٹائم ٹریڈ اپنی بڑھائیں، اپنی فشنگ ایکسپورٹ بڑھائیں، اچھا بھلا 700 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں، اپنی جو ہے وہ اپنا ٹریڈیشنل جو ریچ تھی اس سے باہر نکلیں، اپنا جو ٹریڈیشنل سوچ ہے اس سے باہر نکلیں۔ دس از واٹ آئی بلیو وی شوڈ ہیو ڈن۔ اور اپنی کوئی ڈیسک بنائیں۔ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہیں انڈو پیسفک کو، لیکن صرف یہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ انڈو پیسفک جو ہے اس میں ہو کیا رہا ہے، صرف یہ نہیں اسٹڈی کر رہے کہ ہم اس میں حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنا پلان بنائے کہ ہمیں کس طرح اس طرف مڑنا ہے۔ تو بھائی اپنے آپ کو انگیج کرو گلوبلی، یہ نکلو یہ سینٹرل ایشیا افغانستان سے۔ ہمیں یہ افغانستان کہیں بھی اللہ کے حکم سے نہیں نکلنے دے گا۔ اور یہ جو ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے نا کہ وہ ابھی طالبان آ گئے تو ہم سینٹرل ایشیا تک پہنچ جائیں گے، پہنچ کے یہ بلیک میلر ہیں، انہوں نے کہاں ہمیں پہنچنے دینا وہاں پہ۔ یہ ٹرک انشاءاللہ پاکستان سے افغانستان جائیں گے اور وہ کھائیں گے پیئیں گے موجیں ماریں گے۔ اور اس کو محسوس کرو کہ وہ امریکن سے کبھی پاکستان آیا کرتے تھے یا ادھر آیا کرتے تھے، آج کوئی بھی نہیں آ رہا ہے یہاں پہ۔ بائیڈن صاحب کو 2 سال ہو گئے، وینڈی شرمن صاحب آئے کہیں، باقی تھے ان فون ہونے میں بند ہو گئے، اور ہماری ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سارے چلے گئے ہیں ادھر